دہلی فسادات جو ایک منظم طریقے سے کرائے گئے تھے، سی اے کا جو موومنٹ چل رہا تھا، شہریت کا جو قانون جو بنا تھا، ترمیمی قانون جو بناتا ہے، جو امتیاز پر مبنی تھا، اس کے خلاف جو پرامن تحریک چڑھی تھی، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے دہلی کے فسادات کرائے گئے تھے۔ اس کے بعد فسادات کے بعد یہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ فسادات کے مجرم تھے وہ تو منسٹر بیٹھے ہیں، کوئی ایم پی بن گیا ہے، کوئی بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے وہ فائز ہو چکے ہیں، لیکن جو بے گناہ تھے انہیں جو ہے پھنسایا گیا، اور جو انتہائی کالا قانون جس کو کہا جاتا ہے، سیاہ قانون کہا جاتا ہے، یہ او پی اے کے تحت کئی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں عمر خالد ہے، خالد سیفی ہے، شرجیل امام ہے، اور گلفشا فاطمہ ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ ان کی ضمانتیں جو ہے گزشتہ 5.5 سال سے نہیں ہو رہی ہے، وہ جیل میں جو ہے بند ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے دہلی پولیس کی طرف سے اب جو کاروائی جو ہے سماعت جو ہے سپریم کورٹ میں جاری ہے، جو 3 نومبر کو ہونے والی ہے۔ سپریم کورٹ میں جو حلف نامہ دہلی پولیس کی طرف سے جو داخل کیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے، یعنی جو آر ایس ایس پر جو ایک الزام لگا تھا، ہیمنت کرکرے صاحب نے جو ہے اپنی جو تحقیقات کی تھی مالیگاؤں بم بلاسٹ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے جو پایا تھا، جو چیزیں آئی تھی، وہ رجیم چینج کرنا چاہ رہے تشدد کے ذریعے، اور اس کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنا چاہ رہے۔ وہی جو اصطلاح جو ہے یہاں پر فکس کی گئی ہے، تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے عمر خالد کے والد محترم جناب ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، جو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ترجمان بھی ہے۔ یہ جو دہلی پولیس کی طرف سے جو بات آئی ہے ریجیم چینج، اس پر کیا کہیں گے؟ انتہائی بیہودہ الزام ہے۔ دیکھیے، سی اے کی تحریک جو تھی بہت ہی پرامن تحریک تھی، ہر طرح سے کوشش کی گئی تھی کہ اس کو وائلنٹ بنایا جائے، بہت کچھ باہر سے طاقتوں نے جو ہے اس پہ حملے کرنے کی، تشدد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ بہت ہی پیسفل اور سائلنٹ تحریک تھی، اور پورے ملک کی سطح پر تحریک چل رہی تھی۔ تو اس میں رجیم چینج کی کیا بات تھی؟ بنیادی طور پہ ایک قانون بنایا گیا تھا سی اے کا، جس کو یہ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈسکریمنیٹری قانون ہے، اور اس میں چونکہ مسلمانوں کا نام نہیں ہے، باقی سب لوگوں کا نام موجود تھا، تو کوئی ایسا قانون جس میں کسی ایک سمودائے کو آپ بالکل نکال دیں تو وہ امتیاز پر مبنی قانون ہوتا ہے، ڈسکریمنیٹری قانون ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس تحریک کے پیچھے یہی ایک نقطہ تھا کہ یہ قانون واپس لیا جائے اور اس قانون کو ختم کیا جائے۔ یہ رجیم چینج والی بات کہاں سے آ گئی؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ بالکل پرامن تحریک تھی، اس میں کہیں تشدد کا دور دور تک کوئی شائبہ تک نہیں تھا، اور تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس طرح کے بیہودے الزامات لگا کر، کیونکہ یہ پوری چارج شیٹ جو بنائی گئی ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے، اور چونکہ اب کلکوڈما کورٹ میں بھی چارج فریمنگ کے اوپر بھی گفتگو شروع ہو چکی ہے، تو اس کی پول کھلتی جا رہی ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ ٹھہرنے والے نہیں ہیں عدالت کے اندر وہ الزامات۔ تو اب کوئی ایسا الزام لگا دیا جائے جس میں یعنی کم سے کم نام کے حد تک بڑی سنگینی ہو اور عدالت کو پس انداز ہونے کی کوشش کی جائے، لیکن ہمارا خیال سے یہ جتنے شعبے بازیاں ہیں جو دلی پولیس کر رہی ہے، اس سے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ عدالت نے بھی کل بھی اور اس سے پہلے بھی پولیس کو بار بار یہ کہا کہ آپ جو ہے اتنا ڈیلے کیوں کر رہے ہیں جواب دینے میں۔ تو یہ ہم نے یعنی پچھلی بار جب یہ آیا ہیئرنگ پہ اس دن، تو اس وقت تک یعنی پولیس نے جواب داخل نہیں کیا تھا، تو عدالت نے یہ کہا کہ ہم نے تو اس کو ڈسپوزل کے اوپر لگایا تھا کہ ہم اس کو فائنل ڈسپوز کریں گے، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ بہرحال انہوں نے جس دن ہماری ہیئرنگ تھی اس سے ایک رات پہلے جواب دیا، پھر اس میں بھی کافی لمبی گفتگو ہوئی ہے، تو ابھی 3 لوگوں کی اوپر بات ہو چکی ہے، چوتھا ایک آدمی باقی ہے، اس کے بعد پولیس جواب دے گی۔ پولیس نے کہا کہ ہم کو 1 گھنٹہ چاہیے جواب دینے کے لیے، تو خیر، تو اندازہ یہ ہے کہ 3 تاریخ کو جو ہے منڈے کے دن اس پر بحث ہوگی، اور ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا رخ تھوڑا سا بہتر ہے، اور شاید اس بار ان لوگوں کو بیل مل سکتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ، یہ پولیس، دہلی پولیس کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں، یہ خود ہی جو ہے تو پیشیوں میں تاخیر کرواتے ہیں، ملتوی کرواتے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ بتائیے پیشیوں میں تاخیر کون کروا رہا ہے؟ یعنی 30,000 پیج کی چارج شیٹ ہے، اور ہمارے وکیل نے تو عدالت میں یہ کہا کہ یہ پوری فیملی مین کی اسکرپٹ ہے، اس میں الف لیلا کی داستان ہے پوری، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، بالکل بے بنیاد باتیں، قصے کہانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ 800-900 وٹنسز ہیں، اور تقریباً 84-85 وٹنسز پروٹیکٹڈ ہے، ان کے نام تک ظاہر نہیں کیے گئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ چارج شیٹ اتنی لمبی بنائیں گے اور اتنے سارے وٹنسز لگیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک لمبا راستہ چن لیا ہے کہ یہ کیس لمبے وقت تک چلتا رہے اور اس میں لوگوں کو بیل نہ ملنے پائے۔ تو یہ کہنا کہ ہم الٹا، یعنی یہ تو الٹا الزام ہے نا،
یعنی ان لوگوں پر جو ملزم بنائے گئے ہیں ان پہ یہ الٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں. ڈیلے کون کر رہا ہے تو اندازہ ہے لوگوں کو. چارج شیٹ ویگ ہے، فیک ہے، اور بہت سارے نقائص پہ مبنی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں اتنے سارے باتیں کہی گئی ہیں اور سب بے بنیاد باتیں ہیں. کوئی الزام کے اندر کوئی جان نہیں، کسی پہ بھی کوئی جان نہیں ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ ادھر کی ادھر کی کہانیاں لگا کر اس کو وہ کیا جا رہا ہے. یعنی آپ بتائیے سی اے کی تحریک ہے اور آپ کو دلی دنگوں سے جوڑ رہے ہیں. عمر خالد تو دلی دنگوں کے دوران دلی میں بھی نہیں تھے، اس کو دلی دنگوں سے جوڑا جا رہا ہے، ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے. یعنی جو آدمی دلی میں ہی موجود تھا اس کو ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے. تو یہ طریقہ ہمارے ہاں رہا ہے ابھی بھی پولیس کا کہ آپ اگر کوئی واضح ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس میں، دلیل نہیں ہے آپ کے پاس میں، تو ایک تو لمبی چارج شیٹ بنائی جائے، اور دوسرا یہ کہ اتنے سارے وٹنسز رکھے جائیں اور سنگین قسم کے الزامات لگائے جائیں تاکہ آپ کو آسانی سے بیل نہ ملنے پائے اور پروسیس کو ہی پنشمنٹ بنا دیا جائے. اچھا یہ کہا جاتا ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ انگریزی کی بہت مشہور کہاوت ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 5.5 سال کا عرصہ جو ہے جس طرح سے گزرا ہے، ٹرائل کورٹ سے لے کر اب یہ معاملہ بیل کا معاملہ ہے، ایسا بھی نہیں کہ کیس کا معاملہ ہے، بیل کا معاملہ ہے، اس کو 5.5 سال لگ رہے ہیں، ہائر کورٹ میں جانا پڑ رہا ہے، ہائیسٹ کورٹ جو لینڈ کی جو سب سے بڑی پنچایت وہاں پہ جانا پڑ رہا ہے. دیکھیے اصل میں یہ جو دلی لوور کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ کا جو رویہ رہا ہے کہ 3 سال تک بیل کی اپلیکیشن سنی نہیں جا رہی ہے، اور پھر کبھی بینچ بدل جاتی ہے، پھر نئے سرے سے شروعات ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے فائنلی جا کے. سپریم کورٹ میں بھی عمر خالد کی بیل اپلیکیشن پچھلی بار جو آئی تھی اس میں 14 ایڈجورنمنٹ ہوئے تھے، اور یعنی 9 مہینے تک وہاں پینڈنگ رہی، اور ہم نے اس کو واپس لیا بعد میں فائنلی. تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ لوور کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، پھر لوور کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، یعنی اب یہ 6ٹھی اپلیکیشن ہے جو سپریم کورٹ کے اندر عمر خالد طرف سے موو کی گئی ہے. کم و بیش سب لوگوں کا حال یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں تو پہلی بار آ رہے ہیں، لیکن وہ 4 سال تک کے بیل کی اپلیکیشن پر بحث نہیں ہو پا رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر. تو اس کا مطلب یہ کہ ڈیلے کون کر رہا ہے، تو اندازہ ہے بہت کلیئر کٹ کہ ڈیلے کون کروا رہا ہے. تو یہ جو یعنی جب آپ کے پاس کوئی دم نہ ہو کیس کے اندر، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پروسیس کو اتنا لمبا کر دیا جائے اور اتنے دن تک ان کو عدالت میں رکھا جائے کہ اگر یہ بے گناہ ثابت بھی ہو جائیں تو ان کو ایک لمبی پنشمنٹ مل چکی ہوگی. جی آخری سوال یہ ہے کہ ظاہر بات ہے عمر خالد آپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، ایک باپ ہیں آپ، 5.5 سال سے جو ہے جیل میں بند ہے، اور بھی دوسرے والدین ان کے ساتھ بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ کے کیا احساسات ہیں؟ نہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک بیٹا اگر 5 سال تک بالکل بے بنیاد الزامات کے تحت گرفتار ہو تو ظاہر بات ہے پوری فیملی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن بہرحال میں ایک بات یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ بھئی ہمارے جہاں تک بچوں کا تعلق ہے عمر خالد کا، وہ بھی بالکل مضبوط ہے، مضبوط اعصاب کے مالک ہے، وہ بھی ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، وہ بالکل ڈٹرمنڈ ہے کہ باہر نکلنے کے بعد اگر ایسی کوئی نوبت آئی تو ہم دوبارہ اس طرح کی موومنٹ کھڑی کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ بھی اسی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، یعنی ایکٹیویزم کے لوگ ہیں اور تحریک کے لوگ ہیں، اس لیے ہم ظاہر ہے کہ صبر کے ساتھ میں برداشت کر رہے ہیں. اس کو دیکھا جائے گا، اللہ مالک ہے، جو اللہ کے فیصلے کے تحت ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم اس توقع پہ رکھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے. لیکن ایک خاص بات یہ ہو رہی ہے کہ عمر خالد کو جتنے دن یہ ڈیلے کر رہے ہیں جیل کے اندر، اتنا ہی زیادہ عمر کا پروفائل بڑھ رہا ہے، اتنا ہی زیادہ پورے ملک میں نہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے عمر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، چرچا ہو رہی ہے. نیو یارک ٹائمز میں ایک فل پیج کی رپورٹ آئی تھی، اور ابھی پچھلے دنوں میں امریکہ کے اندر ICMR نے مجھے بلایا تھا اسی ایشو کو بات کرنے کے لیے. تو مطلب یہ کہ یہ ایشو اب ہندوستان کی حد تک سمت نہیں رہا ہے، یہ پورے ملک کے اندر عمر خالد کا نام، پوری دنیا میں عمر خالد کا نام ہوا ہے، اور ہر طرف سے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک ڈسپلنری قانون کے تحت میں، UAPA کے ایک ظالمانہ قانون کے تحت میں ان کو بے بنیاد طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک الزام لگایا، لمبے عرصے تک جیل میں رکھا ہے، لیکن عمر خالد کی پروفائل میں اس سے اضافہ ہی ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا ہے. بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے. دنیا یہ تھے ڈاکٹر قاسم رسول اللہ صاحب جو عمر خالد کے والد محترم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے حوصلے ابھی بھی نہیں ٹوٹے ہیں، نہ عمر خالد کے حوصلے ٹوٹے ہیں، اور یہ دہلی پولیس کا رویہ جو عدالتوں کا رویہ وہ بہت ہی مایوس کن ہے. اس کے نتیجے میں جو ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے انصاف کی توقع رکھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے.